السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہے ہمارا ڈے 19 اور ہم پڑھ رہے ہیں سورۃ البقرہ کی تفسیر۔ اب ہم دیکھتے ہیں آگے ہدی للمتقین، ہدی للمتقین ہے، ایک جگہ آتا ہے ہدی الناس، یہاں پہ ہدی للمتقین، تو پھر کیا اس میں کوئی انٹروڈکشن نہیں؟ اس لیے کہ یہاں پہ ہدن لیے للمتقین کے، وہاں پہ لیے الناس کے، تو یعنی جو پہلا مرحلہ ہے وہ سب کے لیے ہے۔ جو میں نے آپ کو پہلا اسٹیپ بتایا کہ راستہ دکھاتی ہے، وہ سب کو راستہ دکھائے گی۔ جو بھی اس کو پڑھنے کے لیے بیٹھے گا، سیکھنے کے لیے بیٹھے گا، اس کو یہ راہ دکھائے گی۔ لیکن دوسرا میں نے کیا بتایا؟ راستے پہ چلانا، منزل تک پہنچانا، وہ صرف متقی ہی کریں گے۔ واقعی اس ہدایت سے فائدہ، یہ جو راستہ دکھائے گی، اس سے فائدہ وہی اٹھائیں گے۔ اب دیکھیں، آپ کو جی پی ایس کئی دفعہ ہمیں راستہ بتاتا ہے، آپ کہہ دیتے ہیں یہ منزل تک پہنچاتا ہے، لیکن وہ آپ کو کہہ رہا ہے رائٹ موڑو یا لیفٹ موڑو، موڑتے جا رہے ہیں، مڑتے جا رہے ہیں، آپ کو وہ بولتا جا رہا ہے آپ نے رائٹ جانا ہے، آپ پھر بھی دوسری طرف چلے جا رہے ہیں۔ وہ صحیح راستہ دکھا رہا ہے، چلے گا کون؟ جو اس کو فالو کرے گا وہی چلے گا نا۔ اب یہ نہیں کہ اس میں کوئی غلطی ہے، فالو کرنے والے میں خرابی ہے، تو یہ تو دکھائے گی بھی راستہ، چلائے گی بھی، اور پہنچا کے آئے گی جنت تک۔ یہ وہ کتاب ہے، یہ شرط ہے کہ آپ چلنے والے ہیں، چلنے والے ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا سارے نہیں چل سکیں گے، جتنے بیٹھیں گے نا سننے کے لیے 100 دفعہ بھی سنیں گے، سب نہیں ہوں گے منزل تک پہنچنے والے، اس لیے کہ سب نے چلنا ہی نہیں ہے۔ دکھائے گی، یہ ڈائریکشن دے گی، جیسے آپ کو جی پی ایس بتا رہا ہے، اور وہ بار بار بولتا ہی جاتا ہے۔ اب آپ کا کام ہے اس کو فالو کرنا، تب آپ منزل تک پہنچیں گے۔ اب آپ مسلسل الٹ جا رہے ہیں تو اب اس میں قصور نہیں، اس طرح آپ کتاب آپ کو مسلسل راستہ بتائے گی، لیکن اگر آپ نہیں چلتے تو قصور آپ کا ہے، اس کتاب کا نہیں۔ چلنے والے کون ہوں گے ان کا بھی بتا دیا۔ اگر ہم چاہتے ہوں کہ چاہتے ہو نا کہ تم ان میں سے بن جاؤ جو اس پہ چلنے والے ہوں، چلنے والے تو صرف متقی ہی ہوں گے۔ اچھا، وہ کون لوگ ہوتے ہیں متقی؟ وہ کوئی خلا ہے، مخلوق ہے؟ کون ہے متقی؟ قرآن کریم میں آپ بہت دفعہ یہ تقویٰ کا لفظ پڑھیں گے، اور متقی وہ ہوتے ہیں جو تقویٰ والا ہے۔ اب پھر تقویٰ کیا چیز ہوتی ہے بھائی؟ اب آپ کو اگر یہ کوئی کہے کہ تقویٰ کو اردو میں، انگلش میں ایک ورڈ میں تقویٰ ڈسکرائب ہو سکتا ہے، تو ایسا ممکن نہیں۔ تقویٰ عربی کا ورڈ ہے، ہماری زبانوں کے اندر بہت سارے الفاظ شاید ہم یوز کریں تو معنی ہمیں سمجھ آ جائیں۔ کہیں بچنے کا معنی ہے، کہیں ڈرنے کا معنی ہے، کہیں کھانے کا معنی ہے، بہت ساری چیزیں اس کے معنی میں لکھی ہوئی ہیں، چھپی ہوئی ہیں۔ آپ کہتے ہیں وہ متقی ہیں، اس طرح لکھ دیا جاتا ہے۔ ایک ورڈ کوئی کس طرح ڈسکرائب کریں اس کو، تو سمجھتے ہیں اس کو۔ پہلے تقویٰ کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی قرآن کریم میں فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرو۔ کیا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرو؟ تو اللہ تعالیٰ تو ڈرنے والی ذات تو نہیں ہے کہ ہم اس سے خوف کھا کے بھاگ جائیں۔ پھر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے بچو، نہیں، اللہ تعالیٰ سے تو بچنا نہیں ہے، ہم نے اس کے قریب ہونا ہے۔ پھر کیا مطلب ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنا، اللہ تعالیٰ کی رضا کو پانا ہے تقویٰ۔ تو یہ کیفیت ہونا، یہ دل میں ہونا کہ میں کوئی ایسا کام نہ کر دوں جس میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہو، یا میرے سے کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جس سے اللہ تعالیٰ سے میں دور ہو جاؤں، جس سے اللہ تعالیٰ کی نظروں سے گر جاؤں۔ اس کا ڈر، اور یہ کہ میں ہر وہ نیکی کا کام کروں جس سے اس کی رضامندی حاصل ہوتی ہے، جس کو کہیں گے، اس لیے لکھا ہوتا ہے گڈ کانشیسنس، لکھ دیا گیا ہوتا ہے، جس کو ہم کہیں گے اللہ کانشیسنس، یعنی ہر وقت آپ خبردار، کبھی یہ چیز آپ کے ذہن سے محض نہ ہو کہ ہائے کہیں ایسا تو میرے
سے کوئی کام ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ میرے سے ناراض نہ ہو جائے، وہ بھی ایک ڈر ہوتا ہے۔ نہ کسی سے جس سے آپ بہت محبت کرتے ہیں، کیا ڈر رہتا ہے کہ کہیں وہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ تو آپ کو میں نے پہلے بتا دیا تھا، ایمان والے تو اللہ سے بہت شدید محبت کرتے ہیں۔ وہ تو اب ان کو کیا ہوتا ہے، متقی تقوی کے اندر کیا ہے، ہر وقت اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی فکر رکھنا، ہر وقت اس چیز کی کوشش کرتے رہنا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کسی طرح، میں اللہ تعالیٰ کو کسی طرح خوش کر دوں، چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا کام، چاہے وہ عام زندگی کا کام ہے۔ آپ جاب کرنے جا رہے ہیں، میں یہاں پہ جاب کروں کہ نہیں کروں، کہیں یہاں پہ جاب کرنے سے میرا اللہ تعالیٰ تو ناراض نہیں ہو جائے گا۔ سمجھ آئی بات؟ یہ اللہ کے اندر، یہ آپ کے اندر تقویٰ ہے۔ کہیں یہ کھانے کی چیزیں جو ہے، کہیں اس کو کھانے سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی نہ ہو جائے، جس سے اس نے منع کیا ہوا ہے، جس سے ظاہر ہے اس نے منع کیا ہے، وہی آپ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو ناراضگی تو ہوگی ہی نا۔ اسی طرح عام زندگی آپ یہاں پہ شادی کریں کہ نہیں کریں، یہ غیر مسلم ہے، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے شادی کرنے سے منع کیا ہے، اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا، نہیں یہاں پہ نہیں کرنی۔ تو یعنی دل میں آپ کے ہر وقت یہ احساس رہنا کہ کوئی ایسی صورت نہ ہو جائے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی ہو، اور اس کو راضی کرنے کی ہر صورت ہو، یعنی نیکی کی شدید تڑپ اور برائی سے شدید بچنا، یہ ہے۔ اگر آپ ہدایت دکھائے ہی واقعی ہی راستہ تو دکھائے گی یہ کتاب، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، سمجھ بھی آ جائے گی، لیکن آپ واقعی چل کے جنت تک جانا چاہتے ہیں تو آپ کے اندر تقویٰ ضروری ہے۔ دیکھیں آپ داخلہ لینے آئے، ہم نے نہ کوئی انٹرویو کیا، نہ ہم نے آپ سے پوچھا آپ کتنے پڑھے لکھے ہیں، نہ ہم نے آپ سے پوچھا آپ کے پاس پیسے کتنے ہیں، آپ فیس افورڈ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، نہ ہم نے آپ سے پوچھا کتنے بڑے گھر میں رہتے ہیں، کوئی بھی آپ سے بات نہیں پوچھی، کیونکہ یہ کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے ہدایت پانے کے لیے۔ مگر ہاں ایک ریکوائرمنٹ ہے، اگر آپ ہدایت پانا چاہتے ہیں اس قرآن سے، اور وہ متقی ہونا، تقویٰ ہونا، اگر یہ تقویٰ نہیں ہے آپ کے اندر، یعنی تڑپ نہیں ہے نا کہ ہائے بس میں گناہوں سے مجھے بچنا ہے، میں نے نیکیوں پہ چلنا ہے، بس مجھے کسی طرح راستہ مل جائے کہ میں نیکی میں آگے بڑھ جاؤں۔ مثلاً آپ اکیلے ہیں، کسی کو نہیں پتا کہ آپ جو لوگوں کو دعوت پہ بلایا ہوا ہے وہ کھانا کھلانا ہے نا، کوئی چیز صحیح طرح سے دھوئی نیچے گر رہی ہے، چیزیں پھر اٹھا کے کھانے میں ڈال رہے ہیں، کیا فرق پڑتا ہے، لوگوں نے ہی تو کھانا ہے نا۔ گندا آئل استعمال کر رہے ہیں کیونکہ کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ کی نظروں کا احساس نہیں ہے کہ یہ میرا رب دیکھ رہا ہے، وہ ناراض ہو جائے گا۔ آپ کے گھر میں کسی کا بچہ آیا ہوا ہے، اس کی ماں باپ یہاں پہ نہیں ہے، وہ بچہ اتنا چھوٹا ہے کہ اس کو بھی کچھ پتا نہیں ہے، نہ وہ گھر جا کے کچھ بتا سکتا ہے۔ اب کیا آپ اس کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں، اسے کیا سوالات کرتے ہیں، اس کے گھر کے راز اگلوا رہے ہیں، اس معصوم کو نہیں پتا کہ اس کے والدین کو خبر ہے، مگر اگر تقویٰ ہے نا تو پھر آپ کبھی بھی وہ کام نہیں کریں گے، میرا رب ناراض ہو جائے گا نہ۔ اس سے یہ تقویٰ زندگی کے ہر فیز میں ہے، یہ صرف مصلے پہ کھڑا ہونا تقویٰ نہیں ہوتا۔ تقویٰ کو اتنا قرآن میں تقویٰ کو اتنی دفعہ انفوسس کیا گیا ہے، 500 مرتبہ قرآن میں ذکر آیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نیکی قبول کرتا ہے متقی سے، اللہ تعالیٰ متقی سے نیکیاں قبول کراتا ہے۔ نیکی کر بھی لوگ تقویٰ نہیں ہے تو نیکی بھی قبول نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم قربانیاں کرتے ہو نا، اس کا خون اور گوشت مجھے نہیں پہنچتا، مجھے تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ تم نے کس
جذبے سے کیا؟ کیا تمہارے اندر یہ جذبہ ہے کہ میرا اللہ راضی ہو جائے مجھ سے؟ کیا یہ جذبہ ہے؟ بعض لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو یہ پرواہ نہیں ہے حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے، اس سے اللہ خوش ہوتا ہے نہیں ہوتا۔ مجھے پرواہ نہیں، آئی ڈونٹ کیئر، اس میں اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا۔ اس میں کیا ہوگا؟ اس میں اللہ کی نظروں سے میں اتر جاؤں گا۔ ان کو یہ کوئی پرواہ نہیں، تو یہ اس کا مطلب تقویٰ نہیں ہے۔ ان کے اندر ایسے لوگوں کو بھی قرآن بھی کچھ نہیں دیتا۔ قرآن تو ان کو دے گا، ان کو راہ دکھائے گا جن کے اندر یہ تڑپ رہتی ہے، جن کے لیے اللہ تعالیٰ زندگی میں اولین ترجیح، فرسٹ پرائیورٹی یہ ہے، جو رہنمائی چاہتے ہیں، اس سے جو گائیڈنس چاہتے ہیں، اس سے اے اللہ تو ہی مجھے بتانا کیسے تجھے خوش کروں، تو ہی مجھے بچا لینا، تو ہی مجھے راستہ دکھائے گا تو میں چلوں گا۔ اے اللہ ان لوگوں کو تو پھر بھی کوئی راستہ مل سکتا ہے جن کو پرواہ نہ ہو، بس چلو جی ہم کہیں لے آئیں یہ قرآن پڑھنے کے لیے۔ اصل میں بچے اتنا سوال کرتے ہیں، تو بچوں کو سوالوں کا جواب ہم کیسے دیں؟ ان کے سامنے بڑی شرمندگی ہوتی ہے کہ امی کو اتنا بھی نہیں پتہ، کیا ابا کو اتنی بھی بات نہیں آتی، اس لیے چلو اب قرآن ہی پڑھ لیتے ہیں، کل کو کوئی سوال پوچھے تو ہمیں آ جائے گا۔ یہ ہے بس قرآن کو سیکھنے کی نیت۔ آج جانے تو صحیح میں کیوں پڑھنے کے لیے آئی ہوں، میری کیا وجہ سے میں نے کیوں یہ کورس لیا ہے، کیوں آج بیٹھی ہوئی ہوں؟ کیا واقعی میں اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا چاہتی ہوں، اس کی ناراضگی سے بچنا چاہتی ہوں؟ کیا میرے اندر، دل کے اندر یہ تڑپ ہے یا نہیں ہے؟ کیا میں ایسا چاہتی ہوں؟ کیا میرے دل میں کوئی ڈر ہے میرا خالق مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، کہیں میری زندگی میں ایسے میں کوئی کام نہ کر جاؤں؟ اگر آپ واقعی یہ پریشانی ہے نہ لگی ہوئی، تو پھر آپ کو انشاءاللہ راستہ ضرور ملے گا، آپ کو ضرور ہدایت ملے گی۔ یہ راتوں رات نہیں مل جاتی کہ انسان کہے کہ آج بس میں ہدایت کا میں نے سوال کیا ہے اور کل وہ بس مجھے ہدایت ملی، پڑھی ہوں، صبح میں اٹھوں اور ہدایت مل جائے۔ اس لیے کوشش کرنی پڑی، محنت کرنی پڑے گی، اس لیے آپ کو کوشش کرنی پڑے گی، محنت کرنی پڑے گی، لیکن یہ شرط ریکوائرمنٹ ہے، اگر آپ پوری کریں گے، یعنی سمجھ لیں کہ آپ کئی نوکری لینے بھی جاتے ہیں تو انٹرویو کرتے ہیں، آپ کی تعارف خط دیکھے جاتے ہیں، یعنی ڈگری دیکھی جاتی ہے۔ اگر ہدایت پانی ہے نا، تو آپ کے پاس قابلیت کے لیے، اس کے لیے شرط پر پورا اترنا، کوالیفائی ہونے کے لیے تقویٰ کا سامان ہونا چاہیے، ورنہ آپ ہدایت کے لیے جتنا مرضی ٹھوکریں مارے، آپ کو ہدایت نہیں ملے گی۔ اگر آپ بچ کے چلنا ہی نہیں چاہتے، اگر آپ کو اللہ کی ناراضگی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں جیسی مرضی زندگی گزاروں، زندگی کس لیے ملی ہے، کھاؤ پیو عیش کرو، بس یہ زندگی ہے، میں پیسہ بناؤں گی، جدھر مرضی خرچ کروں گی، جو مرضی کروں گی، مجھ سے تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اب ایسے کرو ایسے نہ کرو۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ہماری زندگی ہماری مرضی، اس طرح کے خیالات ہیں تو پھر کیا ہدایت ملے گی؟ پھر تو وہی بات ہے کہ آپ کو جی پی ایس کہہ رہا ہے ادھر چلو، نہیں تم کون ہوتے ہو بتانے والے، میں تو اپنی مرضی سے ہی چلوں گی، پھر آپ نے اس کی سنی ہی نہیں، وہ تو بتاتے جائے گا، آپ منزل تک تو نہیں پہنچ سکتے۔ یہ قرآن آپ کو سمجھاتا ہے، بتاتا ہے، آپ نے یہی کہتے رہنا ہے میری مرضی، میں تو نہیں، میں نے تو پہلے دن سے سوچا ہے میں نے اپنی مرضی کرنی ہے، پھر کیسے ہوگا؟ یہ ہدایت آپ کا در بدل دے گی، آپ کی سوچ بدل دے گی، آپ کی فکریں بدل دیں گی، آپ کو پتہ ہوگا کس چیز کو کس مقام
پہ رکھنا ہے، آپ اس کو صحیح رکھیں گے۔ جو بچوں کو اس کی جگہ پہ، گھر کو اس کی جگہ پہ، اپنی عبادات کو اپنی ان کی جگہ پہ، یہ اس طرح آپ کو نئی شکل دینا، ری شیپ کر دیتا ہے۔ لیکن جس کو تڑپ لگ جائے کہ میں نے بس اپنے رب کو راضی کرنا ہے، وہی یہ ہدایت جیسی قیمتی ترین چیز کو پا سکتا ہے۔ ہدایت معمولی بات نہیں ہے، یاد رکھیے گا، ہدایت بڑی قیمتی چیز ہے۔ اس کو پانا خوش قسمتی ہے انسان کی، ہدایت مل جائے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہدایت سے ہی آپ کے لیے جو بھی نیکی نعمت آپ کو ملی ہے وہ رحمت بنتی ہے، ورنہ وہ بھی زحمت بن جاتی ہے۔ اتنی بڑی نعمت ہے، دنیا کی چیزیں تو قسمت سے مل جاتی ہیں۔ جتنا رزق، جتنا پیسہ آپ کی قسمت میں لکھا ہے، آپ کی اولاد آپ کی قسمت میں لکھی ہے، وہ آپ کی قسمت سے مل جانی ہے آپ کو۔ لیکن ہدایت ایسے نہیں ملتی جب تک آپ کے اندر تڑپ نہ ہو۔ آپ تو سوچتے ہیں یہاں پہ نوکری کر لیں جائے تو کتنے اس کے لیے آپ کو جتن کرتے ہیں، کہیں بڑی یونیورسٹی میں داخلہ لینا ہو، کتنی اس کے لیے پاپڑ بیلتے ہیں۔ ہدایت کو سوچتے ہیں اتنی سستی ہے، بس میں آرام کرتی رہوں گی، اور ہدایت کو خود ہی آ کے نوک کرنا چاہیے، میرے پاس آ کے بیٹھ جائے اور میری خدمت کرے۔ یہ نہیں ہوتا تو پہلے اپنے اندر تڑپ پیدا کریں، پہلے اندر یہ طلب پیدا کریں۔ کم از کم ایک شرائط ہے کہ پہلے اپنے اندر خود میں جہاں جھانک کے تو دیکھو، یہ کیوں قرآن کی ہدایت پانا چاہتی ہوں میں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو خوش کر لوں، وہ والے کام سارے کروں جس سے میرا رب خوش ہو۔ وہ کیسے ہوگا؟ وہ والے کام آپ کریں گے جو اس کو خوش کرتے ہوں گے، اور ان کاموں سے میں بچ جاؤں جو اس کو ناراض کر دیں۔ پھر آپ کو قرآن بتائے گا نا، یہ جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا کام ہے، ان سے وہ محبت کرتا ہے، ان کے جیسے نہ ہونا، یہ کام نہ کرنا۔ پھر آپ کو بتائے گا تو پھر آپ فوراً لیتے جائیں گے۔ جب آپ نے پہلے ہی دل بنایا ہوا ہے اور دل میں پہلے ہی ہے میں نہ مانوں، تو پھر قرآن بتاتا رہے اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتا ہے، بتاتا رہے اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتا ہے، کام یہ راضی کرتا ہے۔ میں نے منانا ہی نہیں ہے، میں نے پہلے سے ہی سوچا ہے، وہ متقی دل تو نہیں ہے۔ پھر تقویٰ دل میں ہوتا ہے، یہ باہر نہیں ہوتا کہ میں باہر اپنا خوف دکھاتی رہوں، میں بہت اللہ تعالیٰ سے ڈرتی ہوں، یہ دل میں ہوتا ہے۔ تو اس دل کے اندر جھانک کے ذرا دیکھیے کیا کرنے آئے ہیں ہم ان کورس سے، گریجویشن سرٹیفکیٹس لوگوں کو دکھانے کے ہم بھی قرآن پڑھتے ہوئے ہیں، یہ لوگوں میں فخر کرنا یا علمی دھاک بیٹھانا، یا واقعی ہی یہ دل کے اندر تمنا اور یہ دل کے اندر شوق ہے اللہ کی خوشنودی پالوں اور اس کو ناراضگی سے بچ جاؤں، اس کی ناراضگی سے بچ جاؤں، میں جانوں اس کے لیے میں آئی ہوں کہ میں جانوں کہ کون سے کام میرے رب کو ناراض کرتے ہیں، کیونکہ میں نے ان کو چھوڑنا ہے نا، اور کون سے کام ہیں جو اس کو خوش کر دیں، کیونکہ میں نے ان کو اپنانا ہے۔ یہ کیفیت دل کی لے کر آئیں، پھر دیکھیں قرآن اپنی برکتیں نچھاور کر دیتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔